پڑوسی ملک کے ایک لائر کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے، اور لائر حضرات جو ہوتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں، اب ان کے بارے میں بولنے میں بھی خطرہ مجھے ہے، میں سب کو نہیں کہتا ہوں، اکثر کو کہتا ہوں کہ جھوٹ کے بغیر تو ان کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اپنے کلائنٹ کو جھوٹ سکھا کر دیتے ہیں۔ شوہر جو ستاتا وہ جا کر بولے تو ایکسٹرا ستانے کو بھی ایڈ کرتے ہیں۔ لکھ ماں، یہ لکھ تو لکھ، یہ لکھے تو جیتی سو، تجھے جان سے مارنے کی کوشش کریا لکھ، بیچارہ مارا کھا کو مریا ہے۔ وہی سے شوہر پر لائر سکھا کر کیا دیتا ہے، تجھے جان سے مارنے کی کوشش کریا لکھ۔ مرد ہو کر مارا کھایا ہے، انہیں کہاں جان سے مارتا، الٹا انہیں پوچھ کو ذلیل کری۔ جب زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں، توڑنا چاہتی ہے، کوٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، لائر کا دامن تھامتی ہے، اب جھوٹ لکھنا پڑتا ہے تو کیا لکھتے ہیں، لکھ بار بار ہمارے امی ابا کے پاس سے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مطالبہ کرتی تھی انہیں محبت کو ساتھ رکھ کر، مجھے یہ دلاؤ وہ دلاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کی طاقت نہیں تھی۔ جب دور ہونا چاہتی ہے تو الزامات کا طوفان ہو رہا ہے۔ یہ سب ہے دنیا کرو سب کرو، دنیا ہے سب کرو، لیکن اس بات کو نہ بھولو کہ مرنا بھی تو ہے۔ اس بات کو نہ بھولو، مرنا تو ہے۔ علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، اللہ برحق ہے، اللہ حق ہے، اللہ ہے، پھر بھی انسانوں میں اختلاف ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، ہے نہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہے، برحق ہے، موجود ہے، حاضر ہے، ناظر ہے۔ اللہ یہ عقیدہ موت تک سلامت رکھے۔ لیکن انسانوں میں کچھ لوگ ہیں نہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، قرآن جیسی سچی اور پکی کتاب کو نہیں مانتے، لیکن ایک چیز ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس کا نام ہے موت۔ اور موت کو قرآن نے موت بھی کہا، موت کو قرآن نے یقین بھی کہا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر عبادت کرو اپنے رب کی جب تک موت آ جائے۔ موت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں موت بھی کہا، کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت، موت کو موت بھی کہا، لیکن موت کو ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین بھی کہا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ ہر ایک پر واقع ہونے والی ہے۔ اسے سامنے رکھو، سدھرنے کے راستے ہزاروں مل جائیں گے۔ جو مسئلہ ہے اسی کو بیان کرو، اسے کم کرنے کی کوشش کرو، بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ ایک لائر صاحب تھے پڑوسی ملک میں، ان کو کسی مولانا کا بیان سمجھ میں آ گیا، اسی لیے کہتے ہیں علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، پورا بیان نہ صحیح ایک جملہ دل میں اتر جائے، زندگی بدل جائے، زندگی بدل جائے۔ اولیاء کی مجلسوں میں بیٹھو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، دین کی باتیں سنو، قرآن کی باتیں سنو، حدیث کی باتیں سنو، کوئی نہ کوئی جملہ انشاءاللہ تعالی ضرور بھی ضرور دل میں اتر کر رہے گا۔ اب وہ لائر صاحب سدھر گئے، ارادہ کر لیے میں ہرگز کسی بھی ایسے کیس کو نہیں لوں گا جس میں جھوٹ اور دھوکہ اور ناحق ہے۔ انہوں نے بورڈ لگا دیا، غیر غلط لوگ، ناحق لوگ ہرگز نہ آئے۔ ابھی میرے ایک بالکل نہایت دوست جمعے میں بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک لائر صاحب کے بارے میں مجھ سے کہا کہ ایسے بھی لائر ہیں جن کے پاس مشورہ کرنے کی فیس لاکھوں روپے ہے۔
تمہیں مولوی صاحب سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو پھر امت کو حکم ہوتا کہ علماء کو سجدہ کرے. گھنٹے بیٹھتے ہیں علماء کے پاس, ہزاروں مسائل پوچھتے ہیں, کوئی فیس نہیں. پھر بھی علماء فری کام کرتے ہیں, پھر بھی علماء کو بولتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے. بیٹھے ہیں مجلس میں میرے نہایت دوست, لائر صاحبوں سے بات کرنے کے لیے بھی فیس کرتے, وہ بھی فیس سن کو. میرا روزہ لگا, روزے میں گیا فروٹ لینے ان کے پاس میں, جب وہ بتا رہے تھے کہ فیس 1 گھنٹے کی 1 لاکھ روپے, ان سے بات کرنے کی, وہ بھی کیس لڑنے نہیں, جیتنے نہیں, اپنا مسئلہ رکھنا, ان کے پاس سے مشورہ لینا. ٹائم سے بات شروع ہوتی ہے, ٹائم پر بات ختم ہوتی ہے. اپائنٹمنٹ نہیں ملتا, ان کا وقت نہیں ملتا, وقت پہلے طے کرنا پڑتا ہے. 11 بجے سے 12 بجے کا طے اگر مل گیا تو 10 بجے جا کر کیوں میں بیٹھنا پڑتا ہے. پھر لائر صاحب بلائیں گے اور بٹھائیں گے. دنیا کے مسائل کو حل کرنے کا مشورہ دینے والے کی فیس ہزاروں اور لاکھوں میں چل رہی ہے. اللہ اکبر. وارثین انبیاء کی خدمت کو سلام کرو, وارثین انبیاء کی خدمت کو سلام کرو. حضرات علماء کرام آپ کے ہر سوال کا جواب الحمدللہ وہ بھی قرآن اور حدیث سے دیتے ہیں. دنیا کا مسئلہ نہیں, آخرت کا مسئلہ حل کرتے ہیں. کوئی سوال کرتے نہیں, کوئی فیس لیتے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اچھے بھی سوال کرتے, خراب بھی سوال کرتے. سمجھ میں آئی بات؟ بھڑکانے کے سوال نہیں کرتے, پھر بھی کوئی معاوضہ نہیں. لائروں کے پاس بیٹھ کر بات کرنا ہے تو فیس. اب انہوں نے بورڈ لگا دیا, ناحق رہنے والے غلط لوگ ہرگز نہ آئے ہمارے پاس. اب اللہ تعالیٰ امتحان کے بغیر کامیابی کے دروازے کھولتے نہیں, یہ اللہ کی عادت ہے. امتحان کے بغیر فتح کے دروازے کھولتے نہیں. جب اللہ تعالیٰ انبیاء سے امتحان لیا, ہمارا تمہارا حساب کیا ہے؟ انبیاء سے امتحان لیا, امتحان میں صبر کرو, استقامت کے ساتھ رہو. انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا امتحان میں صبر کرنا اللہ کو پسند آ گیا. ایسے راستے کھولے گا جن راستوں کے کھلنے کا وہم و گمان تک نہیں رہے گا. ایسے سب وہ لوگوں کو میں بتا سکتا ہوں جن کو میں نے کہا کہ صبر کرو, صبر کرو, اسی حالت پر رہو, دامن تھامے رہو, استقامت میں رہو. انشاءاللہ وقت آئے گا راستہ کھلے گا, وقت آئے گا راستہ کھلے گا. وہ استقامت کے ساتھ رہے, صبر کے ساتھ رہے. اب راستہ ایسا کھل گیا, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. 10-10 روپے کے محتاج آج زکوٰۃ 10-10 ہزار روپے دے رہے. راستے کھول دیا, میرا رب کھول دیا. اب امتحان لیا لائر صاحب سے, لائر صاحب استقامت کے ساتھ بیٹھے. 6-7 مہینے مکھیاں مار رہے تھے, کوئی آنے والا نہیں ہے. ارے یہ جھوٹے کیس لیتے نہیں, اور جھوٹ کے بغیر لڑتے نہیں, اور جھوٹ کے بغیر کوئی جیتتا نہیں. فلاں اور فلاں کی باتوں کا چرچا ہوا. اس کے بعد ایک اچھا آدمی, سچا آدمی آیا اپنی پراپرٹی کا مسئلہ لے کر. اس کے کیس میں انہوں نے قدم رکھا, قرآن و حدیث کے دامن کو تھامتے ہوئے صداقت کے ساتھ انہوں نے کیس جب لڑ کر جیتا تو اس کے بعد اچھے اور مظلوم لوگوں کے دل دماغ میں بات آ گئی, ہمارا کیس اگر جیت سکتا ہے تو یہی جیت سکتا ہے. مولانا حکیم اختر صاحب نے اس واقعے کو لکھ کر کہتے ہیں وہ لائر صاحب اچھے اور صحیح کیسوں میں اتنے مشہور ہو گئے کہ کورٹ کا جج بھی زیادہ اس لائر سے آرگومنٹ نہیں کرتا تھا, کیونکہ ان کے پاس جو کیس ہوتے ہیں وہ سچے ہی کیس ہوتے ہیں. راستہ کھولا کہ نہیں کھولا اللہ تبارک و تعالی؟ راستہ کھولتا ہے. کماؤ میرے پیارو, خوب کماؤ, خوب کماؤ, اچھے سے اچھا کماؤ. وہ صبر کا زمانہ چلا گیا, قناعت کا زمانہ چلا گیا, سمجھوتے کا زمانہ چلا گیا, کمپرومائز کا زمانہ چلا گیا. یہ زمانہ کیا کہ کل مہینے کو اگر کپڑے دلا کر اس مہینے کو کپڑے نہیں دلائیں گے. میری بات غلط نہیں, میں نے ایسی باتیں سنی ہے, ایسی باتیں سنی ہیں کہ اگر رمضان میں کپڑے نہیں دلائے تو گھروں سے کھلے کی دھمکیاں بھی آتی ہیں. اور حدیث میں تو صاف ہے, ناشکرے پن میں عورت کا ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکتا.
نا شکرے پن میں